ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ دقیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا یہ اسے قتل کر ڈالتا۔ اصحاب کہف کون تھے؟ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفاء تھے جو بادشاہ کے مغرور درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور سو گئے۔ تو 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا، اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں، تو بے حد ناراض ہوا اور غیظ و غضب میں یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور یہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا۔ اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانہ میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا۔ اس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع کی گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر جا کر بند ہو گیا۔ اللہ عز و جل کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ وزاری کر کے دعائیں مانگنے لگا، اے اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے کہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی۔ اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کا انتخاب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت اور دہشت طاری ہو گئی کہ دیوار گرانے والے بھی لرز کر رہ گئے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام کرنے لگے۔ نماز بھی ادا کر لی، مگر جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ چنانچہ یہ شخص نکل کر بازار گیا، مگر یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے۔ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ یہ منظر دیکھ کر محو حیرت ہو گئے کہ الہی یہ کیا معاجرہ ہے۔ اس شہر میں تو ایمان اور اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا؟ پھر یہ ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو گیا تھا۔ کوئی اس سکے کا دیکھنے والا باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، غرض دکاندار نے انہیں حکام کے سپرد کر دیا۔ حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا، بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟
صاحب کہف نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا ہم کس طرح مان لیں کہ یہ روپیہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ تو 300 برس پرانا ہے، برسوں گزر گئے، اس سکے کا چلن بند ہو گیا اور تم ابھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ یہ سن کر اصحاب کہف کے اس ساتھی نے کہا اچھا تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا تھا جو بت پرست تھا۔ اس نے کہا ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب ہی کے ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں ان لوگوں کو تم سے ملواتا ہوں۔ غرض یہ کہ حکام اور شہر کے معزز لوگ کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف اپنے ساتھی کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید وہ گرفتار ہو گئے ہیں، اور پھر جب غار کے منہ پر بہت سے لوگوں کا شور سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے۔ یہ لوگ نہایت خلوص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا۔ یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگوں کو اصحاب کہف کا حال معلوم ہو جائے۔ تختی پڑھ کر یہ لوگ حیران رہ گئے۔ ان لوگوں نے اپنے بادشاہ کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ بادشاہ فوراً ہی اپنے امراء اور عمائدین شہر کو لے کر غار کے پاس پہنچا۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے اپنا قصہ بیان کیا۔ بادشاہ اسی وقت سجدہ خداوندی میں گر گیا اور شکر ادا کرنے لگا، اے اللہ میری دعا قبول ہو گئی، تو نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے سلام کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو موت دے دی۔ بادشاہ نے لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اسی میں رکھوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی، اور پھر بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت لے کر آیا کریں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ آج کل کے جدید دور میں جبکہ لوگ معجزوں پر یقین نہیں کرتے، اصحاب کہف کا معجزہ اور ان کی غار کی موجودگی آج کے لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توکل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔